مسلمانوں کے امیر گزرے ہیں جن کا نام تھا ابو جعفر. ان کی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مسجد نبوی شریف میں کچھ گفتگو ہوئی اور مناظرے کی کیفیت بن گئی. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا اس مسجد میں بلند آواز سے نہ بولو، کیونکہ اللہ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا کہ تم اپنی آوازوں کو نبی اکرم کی آواز پر بلند مت کرو، اور دوسری جماعت کی تعریف فرمائی کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے نزدیک پست کرتے ہیں ان کی تعریف فرمائی، اور ایک قوم کی مذمت و برائی بیان فرمائی. ان الذین ینادون، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں. ان الذین ینادون، وہ لوگ، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں. فرماتے بلا شبہ آپ کی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کی ظاہری حیات میں ہوا کرتی تھی. یہ سن کر ابو جعفر خاموش ہو گیا، اور پھر امام مالک سے اس نے پوچھا اے ابو عبداللہ، یہ امام مالک کی کنیت ہے، یہ بتائیے کہ میں قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگوں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کی طرف یعنی آپ کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگو؟ امام مالک علیہ الرحمٰن نے فرمایا تم کیوں حضور سے منہ پھیرتے ہو؟ تم کیوں حضور سے منہ پھیرتے ہو؟ حالانکہ حضور تمہارے اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بروز قیامت اللہ کی جناب میں وسیلہ ہیں، بلکہ تم حضور ہی کی طرف متوجہ ہو کر آپ سے شفاعت مانگو، پھر اللہ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا. اس کے بعد آیت کریمہ جو سورہ نساء میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو حبیب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یعنی قرآن نے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، گناہ کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرو، اور میرا حبیب تمہاری سفارش کرے، تمہاری شفاعت کرے تو اللہ پاک تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، یعنی مجرم گناہگار خود نہیں آئے، آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور جب مجرم کو کریم بلائیں تو سزا دینے نہیں بلاتے بلکہ معافی سے نوازنے کے لیے بلایا جاتا ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، جاؤ کا قرآن کریم میں بیان ہوا. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. آقا کی بارگاہ سے نہ نہیں ہے، لا نہیں فرماتے، نہ نہیں فرماتے.
بلکہ اتنا دیتے ہیں کہ پھر مانگنے کی حاجت رہتی بھی نہیں ہے. بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ان کا تو شیعہ کریمی مائل کرم گی رہتے ہیں جو اسے ہر کے دیا. جو سب مل کے بولو اسے ہر ہم بھی بھر بھر کے لیں گے انشاءاللہ. جو آیا اسے بھر کے دیا. محروم کبھی لوٹایا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. قربان ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا وہ دیتے ہیں اور ایسے دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت انداز بیان فرمایا. آپ فرماتے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں. لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بن مانگے دیا اور اپنی جھولیاں بھر لو. بڑا پٹ رہا پر سرکار خالی ہے. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. یہ دربار محمد ہے یہ دربار محمد ہے. یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے. یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. مانگے دیا اور اتنا دیا.
کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو بن مانگے دیا اور اتنا دیا. بخاری شریف میں ہے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اور تقسیم کرتے اور کیسے تقسیم ہوتا ہے اور ایسا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے کون دیتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سایہ لگی. ایک شخص کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بکریاں دی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو سادہ وادی تھی وہ بکریوں سے بھر گئی. جا کر کہنے لگا اے لوگوں جلدی جاؤ اور محمد کے ہاتھ پر ایمان لاؤ. یہ جس کو دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ پھر مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. مانگے دیا اور اتنا دیا. سنو زمانے کریم سے دوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. ایسے ہے اور یہ رگی یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. بن مانگے دیا اور یہ جو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا یہ جو ذکر مصطفیٰ کریم ہو رہا ہے نا یہ حضرت علی حضرت خاتون جنت حضرت امام حسن امام حسین یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو ذکر کر رہے ہیں نا اور یہ محبت جو دل میں ہے نا یہ سب بھی سرکار کی عطا ہے. عطا کیا مجھ کو درد الفت. عطا کیا مجھ کو درد الفت. کہا دی یہ پرخطا کی قسمت. عطا کیا مجھ کو درد الفت. کہاں تھی یہ پرخطا کی مجھ جیسا خطا کار گناہ گار اس قابل کہاں تھا کہ اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی الفت اپنے پیاروں کی الفت عطا کر دیتے. عطا کیا مجھ کو درد الفت. کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے. عطا کیا مجھ درد الفت کہاں تھی پورے خطا کی قسمت اس کرم کے کہاں تھا. سوچو میں مسجد میں بیٹھا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہوں اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہا ہوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے. یہ سب تمہارا کرم میں آقا. گناہ کرتے ہیں پکڑ نہیں ہو رہی. آنکھ بد نگاہی کرتی ہے اندھی نہیں ہو رہی. کان گناہ سنتے ہیں بہرے نہیں ہو رہے. زبان گناہ بولتی ہے گونگی نہیں ہو رہی. ہاتھ گناہ کر رہے ہیں مگر ٹوٹ نہیں رہے. پاؤں گناہ کی طرف چل رہے ہیں مگر ٹوٹ نہیں رہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے، کہاں تھا قابل میں اس کرم کے، کہاں تھا قابل حضور کی برتا پیوندی ہے، یہ سفر تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، بس تمہیں سے مانگے کہ تم ہی سب مل کے بولو آقا، تمہیں سے مانگے کہ تم کیوں نہ مانگے، کیوں نہ مانگے؟ علامت لکھتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ملالتی ہے، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک صحابی باہر کا رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، مزار شریف پر آ کر خود کو ڈال دیتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ اپنے رب سے میری سفارش فرما دیں، مغفرت کی بھیک دلا دیں۔ روضہ رسول سے آواز آتی ہے اللہ پاک نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ تمہارے یہ ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار میں ہوں منگتا، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کسے مانگو، یا رسول اللہ، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کسے مانگو، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ کسی صحابی کی آنکھ نکل آتی ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آقا لعاب دہن لگاتے ہیں، آنکھ جوڑ دیتے ہیں۔ کسی صحابی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا لعاب دہن لگاتے ہیں، بازو کو جوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بارگاہ رسالت پہ حاضر ہوتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی بارگاہ رسالت پہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آقا دعا فرماتے بارش ہو جاتی ہے۔ بارش اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ رک نہیں رہی ہوتی، آزمائش ہو جاتی ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا دعا کرتے ہیں، بارش یہاں رک جاتی ہے۔ جو پریشانی ہوتی ہے صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے، آقا دعا کر دیتے تھے، آقا کلام فرما دیتے تھے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں لے کر بارگاہ رسالت پہ حاضر ہوتے تھے، تو ہم کیوں نہ کہے جو تم سے نہ مانگو تو پھر کسے مانگو، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کسے مانگو، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے،
खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला ने सकी थी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने सकी थी, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सकी है, खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सकी है, इमाम हसन मुजतबा सकी है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सकी है। तुम्हारा तो सारा घराना सखी है, जो तुमसे न मांगो तो फिर किससे मांगो, जो तुमसे न मांगो तो फिर किससे मांगो। तुम्हारा तो सारा घराना सखी है, मैं मोहताज हूँ एक निगाह या रसूल अल्लाह, हुसैन का सदका, मोहताज अली का सदका, एक ये जन्नत का सदका या रसूल अल्लाह। बोलो मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम। बस एक निगाह करम की बात है, एक निगाह करम की बात है। आका की एक निगाह करम पढ़ के दुनिया और आखिरत के बेड़े पार हो जाएंगे। जितनी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बंदा मोहब्बत करता है, उतनी मोहब्बत आपके अहले बैत से हो सकती है। अहले बैत को निस्बत है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से। ये घराना मेरे रसूल का, उतनी मोहब्बत होगी सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान से कि ये सहाबी मेरे रसूल का है। बात समझ रहे हैं? आका से मोहब्बत, आका से प्यार, आका से, ये तो है ही हमारी जान, यही है ही हमारा ईमान। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये।